بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ کو خواہش ہی ڈھونڈنے کی نہ تھی، مجھ کو خواہش ہی ڈھونڈنے کی نہ تھی، مجھ میں کھویا رہا خدا میرا۔ سامعین، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، غور کرنے والوں کو اور خاص کر کے یار لوگوں کو السلام علیکم، آداب، خوش آمدید۔ سامعین، مجھے رانا غضنفر کہتے ہیں اور آج بروز اتوار 21 دسمبر 2025 کو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سامعین، آئے روز کائنات کے حوالے سے، یونیورس کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں مشہور انڈین آتھر، لیرکس اور کوی رائٹر جو ہیں جاوید اختر، مشہور زمانہ ایتھیسٹ انڈین، فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے، ان کی اور انڈیا سے دارالعلوم دیوبند کے ایک اسکالر شمائل ندوی صاحب کی جو ہے ڈیبیٹ آپ کے سامنے آئی ہوگی۔ بہت سارے لوگ شمائل ندوی صاحب کو ونر قرار دے رہے ہیں، جاوید اختر صاحب کو اس میں وہ لوزر قرار دے رہے۔ تو میرا نقطہ نظر اس میں تھوڑا مختلف ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ دنوں میں اس پہ اپنی رائے تو میں نہیں دوں گا، لیکن میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ خدا کو کہیں جیت کر ثابت کرنے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خدا اتنا کمزور نہیں ہو گیا معاذ اللہ کہ اس کو جیت کے، ون کر کے اس کو ثابت کیا جائے۔ میں اس پہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ آج جو بات میں نے سامعین آپ کے سامنے رکھنی ہے نا، قرآن مجید میں فرقان حمید میں انسان کی پیدائش، تخلیق آدم کے حوالے سے کچھ مراحل بیان ہوئے۔ میں آج اس پہ آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو سامعین، آپ نے اکثر اوقات یہ لفظ سنے ہوں گے، پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے سٹیجز اور کچھ ایسی فیزز بتائی ہیں تخلیق انسان کے حوالے سے، اور آپ کہہ لیں کہ جو سب سے پہلا آدم ہے اس کی تخلیق کے حوالے سے یہ حقائق ہمیں ملتے ہیں۔ اس میں سامعین سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سورہ مومنون کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے، یعنی جوہر سے، خمیر سے پیدا کیا۔ ست، جوہر، خمیر۔ پھر ہم نے اسے محفوظ جگہ پہ نطفہ بنا کر رکھ دیا۔ پھر نطفہ کو لوتھڑا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا دیا، مخلوق بنا کر پیدا کر دیا۔ سورہ مومنون۔ سامعین، یہ لفظ بے لفظ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ مختلف مقامات پہ بھی اگر دیکھے جائیں تو جو قرآنک تاریخ ہے، یا جو قرآنک آپ کہہ لیں ایک سائیکالوجی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں یہ 5 فیزز نظر آتی ہیں۔ نمبر 1 نطفہ، نمبر 2 علاقہ، نمبر 3 مضغہ، نمبر 4 عظام یا عظامہ، اور نمبر 5 لحم۔ نطفہ کا معنی ہوتا ہے سامعین اچھلتا ہوا جو پانی ہے، علاقہ یعنی لوتھڑا، مضغہ چبایا ہوا، پسا ہوا، عظام ہڈی، لحمہ گوشت۔ یہ جو فیزز ہیں یہ قرآن مجید میں ہمیں دیکھنے کو ملتی۔ سامعین، جب ہم تخلیق آدم کی بات کرتے ہیں، انسان کی تخلیق کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ ایسے نا مخصوص لفظ، کچھ ایسی ڈکشن ملتی ہے، ایسی ڈکشنری اور لفاظی ملتی ہے کہ وہ اس نظریے کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے۔ میں وہ لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن نے جو پروسیس بتائے ہیں ہمیں انسانی تخلیق کے حوالے سے، تراب کا لفظ بنتا ہے جس کو ہم ان آرگینک میٹر کہتے ہیں، تراب یعنی مٹی۔ پھر ہمیں ماء یعنی واٹر کا ذکر بھی ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں
تین کا ذکر بھی ملتا ہے یعنی کلے، سورہ سجدہ میں اس کا ذکر ہے. پھر ہمیں تین لازب کا ذکر ملتا ہے یعنی جو ایڈزاربیبل کلے ہوتی ہے. پھر سامن ہمیں سلسالم من ہما ان مسنون کا ذکر ملتا ہے. تو پھر ہمیں آگے بڑھیں تو سلسال کل فخار کا ذکر ملتا ہے. پھر ہمیں سامعین سلالۃ من تین کا ذکر ملتا ہے. یہ جو میں نے 7 نام آپ کے سامنے لیے ہیں، تراب یعنی ان آرگینک میٹر، ما یعنی واٹر، تین یعنی کلے، تین لازم ایڈزاربیبل کلے، سلسال من ہما ام مسنون یعنی جس کو ہم اولڈ فزیکل اینڈ کیمیکل آلٹرڈ مڈ جس کو کہا جاتا ہے. پھر سلسال کل فخار کھنکھناتی مٹی یعنی ڈرائیڈ اینڈ ہائیلی پیوریفائڈ کلے، ٹھیک ہے، جس کے لیے کھنکھناتی مٹی، جب کوئی آواز دینے والی مٹی پک کے بن جاتی. پھر ہمیں سلالۃ من تین یعنی جوہر، خلاصہ، نچوڑ، خمیر یعنی ایکسٹریکٹ آف پیوریفائڈ کلے. یہ جو 7 لفظ میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ جو 7 ٹرمز بتائی ہیں، اصطلاحات کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. سامعین، آج سے 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین کے اندر یہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ سامعین اس پہ ذرا غور کیجئے گا لفظوں پہ کہ 1925 میں ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے، 2019 میں 19 کے قریب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. بہت فیمس ایمبرولوجی کی فیلڈ میں انسانی تخلیق کی پیدائش کے جو مراحل کا علم ہے، اس کے بہت بڑے ایک ایکسپرٹ کینیڈین ایمبرولوجسٹ کیتھ ایل امور، اگر آپ دیکھیں تو یعنی یہ بھی کل کی بات ہے، 1925 میں ان کی پیدائش ہے اور 2020 یا 22 کے قریب ان کی ڈیتھ ہے. انہوں نے 1980s کے قریب کہیں اس پہ کام بھی کیا، ان کو بڑا سراہا گیا. ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے اور ان کی کتاب بھی پھر یہ پبلش ہوئی اور ان کو آج بھی ریفرنس کے طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے. دا ڈیولپنگ ہیومن، یہ ان کی کتاب کا نام بھی ہے. امریکہ میں ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی جس میں اس کتاب کو بہترین قرار دیا گیا. 8 زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. 1981 کے قریب سعودی عربیہ کے شہر دمام میں کانفرنس ہوتی ہے جہاں ان کو شیئر کیا جاتا ہے اور ان کو وہاں پہ انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے. تو یہ سمین انہوں نے اس دہائی میں یہ جو سٹیٹمنٹ دی، ان کی پوری کتاب بھی اس کا خلاصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ عربوں کے اس دور میں، اس کلچر میں، یہ جو نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، عظام ہے اور لحمہ ہے اور پھر خلق آخر والا جو مراحل ہے، اور جو میں نے بھی آپ کے سامنے تراب، ما، تین لازب، سلسال من ہما ان مسنون کا ذکر کیا اور سلسال کل فخار کا ذکر کیا، سلالت من تین کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کتنی ایکوریٹ انفارمیشن عرب کے اس کلچر میں، اس دور میں، یہ انسانی علم سے ممکن ہی نہیں ہے. یقیناً یہ کسی وحی کا سورس ہے. سامعین، اس کو شیئر کیجئے گا. جی اے رانا آفیشیل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے. ہمارے چینل پہ آپ تشریف بھی لائیے، اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجئے مثبت انداز میں. میں اکثر کہتا ہوں کہ یار اختلاف کیجئے لیکن نفرتیں مت بانٹیے. یہ جھکاؤ، شدت، تعصب، یہ انسانی وبائیں ہیں، ان کا خاتمہ ضروری ہے. ذہانت ایک حسن ہے، اس کی قدر کیجئے. آئیے اس بات کی طرف جو ہم سب تمام انسانوں میں یکجا اور کامن ہے، یعنی خدا، کائنات اور انسان. سامعین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے اس پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.